آج میں آپ کو دو سچے واقعات سناؤں گا۔ دونوں واقعات میں تقریباً 1400 سال کا گیپ ہے۔ آپ نے ان دو واقعات کو سننے کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا کیا ٹائٹل ہونا چاہیے ان تین میں سے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پہلا ہے دشمنی، دوسرا ہے یقین، تیسرا ہے حفاظت۔ یقین، دشمنی، حفاظت۔ اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا فائدہ کیا ہے اس طرح ٹائٹل سوچنے کا۔ تو پہلا واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عاصم۔ انہوں نے بدر کی جنگ میں ایک امیر قریشی عورت کے بیٹے اور خامد کو قتل کر دیا۔ تو اس عورت نے حضرت عاصم کے سر کی قیمت رکھ دی اور کہا کہ جو بھی عاصم کو قتل کرے گا تو اسے میں اتنی اشرفیاں دوں گی۔ حضرت عاصم نے جب یہ مدینہ میں یہ دعویٰ اس کا اعلان سنا تو انہوں نے بڑے یقین سے کہا کہ یہ مجھ سے جتنی بھی دشمنی کر لے اللہ تعالیٰ میری حفاظت کریں گے اور کبھی بھی میرے جسم کو اس عورت کے ہاتھ نہیں لگنے دیں گے۔ کافی دن گزر گئے تو ایک وفد مدینہ آیا یہ کہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کچھ صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیجیں جو ہمیں دین کی تعلیم دیں۔ جو وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا اس میں حضرت عاصم بھی تھے۔ یہ جب وفد اس قبیلے والوں کے ساتھ چلا تو راستے میں جا کے پتہ چلا کہ وہ قبیلے والے جھوٹ بول رہے تھے، دراصل وہ مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے تھے یا شہید کرنا چاہتے تھے۔ تو ایسا ہی ہوا، مسلمان شہید ہو گئے، اس میں حضرت عاصم بھی تھے۔ جب کفار نے دیکھا کہ یہ حضرت عاصم تو وہی ہیں جس کا اس قریش سردار عورت نے انعام رکھا ہوا ہے، تو وہ ان کی طرف بڑھے کہ ان کے جسم کو لے کے مکہ جائیں اور انعام وصول کریں۔ جیسے ہی وہ ان کی طرف بڑھنا شروع ہوئے، شہد کی مکھیوں کا ایک بہت بڑا غول نمودار ہوا اور انہوں نے حضرت عاصم کے پورے جسم کو گھیر لیا، اور یہ جو کفار تھے یہ دور کھڑے ہو کے دیکھنے لگے اور ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ تھوڑی دیر چھاؤں میں درخت کی یا پہاڑ کی آڑ میں بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ہی مکھیاں ہٹیں گی تو ہم ان کی باڈی کو اٹھا لیں گے۔ لیکن کرنا ایسا ہوا کہ مکھیوں کے ہٹتے ہی جیسے ہی کفار حضرت عاصم کی طرف آنا شروع ہوئے تو اتنی تیز بارش ہوئی کہ وہ حضرت عاصم کے جسم کو بہا کے لے گئی، اور پھر ان کفار کو کبھی ان کا جسم نہ ملا۔ کہتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ پھر اگلے دن فرشتے آئے اور انہوں نے حضرت عاصم کو دفن کیا، اور آج تک کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں دفن ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم دوسرے واقعے کی طرف۔ 1910 کا واقعہ ہے کہ مغرب کی اسلام دشمنی نے ان کو اس بات پہ راضی کر دیا کہ وہ قرآن کے اندر تبدیلی لے کے آئیں جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہوئی ہے۔ لہٰذا انہوں نے قرآن کو تبدیل کیا۔ یاد رہے یہ وہ وقت تھا جب پریس، میڈیا، طاقت، دولت، زمین سب انگریز کے پاس تھی، تو انہوں نے قرآن کی صرف ایک سورت کی ایک لفظ کو تبدیل کیا تھا اس وقت، اور وہ سورہ الکافرون ہے، اور اس کے پہلی آیت کا ایک ورڈ چینج کیا تھا کہ جو کہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون۔ اور وہاں انہوں نے جو قرآن چھاپے تھے اس وقت، اس میں انہوں نے جو چینج کی تھی وہ یہ تھی کہ کافرون کی جگہ مسلمون، المسلمون کر دیا تھا۔ قل یا ایھا المسلمون لا اعبد ما تعبدون۔ اور جب انہوں نے یہ قرآن چھاپ دیا تو انہوں نے اس کی بہت سی کاپیز بنائیں، اور اپنے ٹرینڈ یافتہ ایک افریقن
मौलवी के साथ जो था उसी इलाके का, लेकिन ब्रिटिश एजेंट था, दूर दराज एक अफ्रीका में टेस्टिंग के लिए इन कुरानों के साथ उस मौलवी को भेजा। जब वो वहां पहुंचा तो वहां उसने इलाके के लोगों को कहा कि अपने छोटे छोटे बच्चों को मेरे सामने जमा कर दें तो मैं इनको कुरान का दर्स देना शुरू करूं। पहला ही दिन था, 30 बच्चे बैठे हुए थे। उस काफिर ने जब कुरान खोला और उसमें से पहली ही ये आयत पढ़ी कि कुल या अय्युहल काफिरून की बजाय कुल या अय्युहल मुस्लिमून खड़ा था, तो एक बच्चा जिसकी उम्र 7 साल थी वो खड़ा हो गया और उसने कहा कि ये कुरान है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। तो उस मौलवी ने बड़ा समझाने की कोशिश की कि नहीं, यहाँ पे मुस्लिमून ही आता है, काफिरून नहीं आता। लेकिन बच्चे ने यकीन से कहा कि नहीं, यहाँ पे मुस्लिमून नहीं आता, काफिरून आता है। उसके बाद उस आदमी ने वो कुरान उठाए, वो बरतानिया वापस चला गया और जाके उसने कहा कि हम जितनी भी दुश्मनी कर ले मुसलमानों के साथ, हम उनकी किताब में कोई तब्दीली नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने उठाई हुई है। अब आप बताइए, दुश्मनी, हिफाजत, यकीन में से इनमें से कौन सा टाइटल इसको मिलना चाहिए? यही बात अपने बच्चों से भी पूछिएगा। फायदा, इसका फायदा यह है कि जो राइट टाइटल आप चूज करेंगे उससे आपकी एक लाइफ स्किल बिल्ड होगी, जिसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, जो आज के एआई के दौर में कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है।